على سيدنا الموجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل به روح الامین علی قلبک صلوات. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں. درود کو عبادت سمجھتے ہوئے باجماعت بلند صلوات تلاوت کیجیے. سب سے پہلے بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ میرا کریم خالق بانیان مجلس کی اس مجلس عزا کو جلیل القدر عبادت کے طور پہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بار الہ بانیان کی اس محنت کو امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کا وسیلہ قرار دے. بار الہ بانیان کی اس محنت کو ان کے مرحومین کی بلندی درجات کا سبب قرار دے. بار الہ جتنے مومنین مومنات اس مجلس سے وابستہ ہیں، جتنے بھی فرش عطا پہ شریک ہوئے ہیں، جتنے سننے والے، جتنے پڑھنے والے، مالک جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے، میں سب کی خاموش دعاؤں کو تیری بارگاہ عزت میں پیش کرتا ہوں. سبھی کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بار الہ روئے زمین پر موجود تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. ہر دعا کی دعا مالک وارث کون حسین کے ظہور میں تاجیل فرما. بار الہ امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. ہمیں امام کے اوان و انصار میں شمار فرما. اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ دعائیں ابھی قبول ہو جائیں. اذہان عالی بیدار ہیں، سماعت متوجہ ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. تھکے تو نہیں بیٹھے جناب؟ ارشاد ہو رہا ہے نزل به روح الامین علی قلبک. مختصر سی آیت ہے لیکن میں ترجمے پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں. میں ترجمہ بالکل رک رک کے کروں گا تاکہ جس مقصد کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے آپ اس مقصد کو پا لیں. اللہ فرماتا ہے نزل به روح الامین علی قلبک. اے میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اس جبریل کے ذریعے اتارا ہے جو امین ہے. جو سمجھا ہے وہ ضرور بولے. ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتارا جو امین ہے. اب اگر لفظ امین سمجھ میں آ گیا تو صدیوں سے چھڑی ہوئی بحث ہے جو لمحوں میں جس کا نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. لفظ امین سمجھیے. امین کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں یہ انگوٹھی محبوب صاحب کو امانت کے طور پہ دے دوں. مالک میں ہوں، امانت انگوٹھی ہے، امین محبوب صاحب ہے. سمجھ کے بولنا. انشاءاللہ سارے بولیں گے، اس ذکر میں بولا جاتا ہے. انگوٹھی امانت، مالک میں، امین محبوب صاحب. اچھا امین وہ ہوتا ہے جس کی امانت ہو اسی کو واپس کرے. سلامت، اچھا استقبال ہو گیا. اللہ کہتا ہے میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کو اس جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے دل پہ اتارا جو امین ہے. پتہ چلا قرآن امانت ہے، جبریل امین ہے، پہنچانے مصطفیٰ کو آتا ہے. اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ پھر سنو. قرآن امانت، جبریل امین، پہنچانے مصطفیٰ کو آتا ہے. تو پھر مسلمانوں آج کے بعد عقیدے ٹھیک کر لو. جبریل محمد کی چھوڑی ہوئی امانت پہنچانے آتا تھا، مصطفیٰ کو قرآن پڑھانے نہیں آتا تھا. بات سمجھ آئی نا؟ سب تک پہنچی. اس
جبریل کے ذریعے اتارا جو امین ہے۔ ایک دن ایک صحابی آئے پیغمبر کے پاس، وہ بیٹھے تھے، رسول نے کہا میرا ارادہ ہے بال کٹواؤ، بال کٹواؤ۔ وہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بال کٹوانے تو جو بال آپ کٹوائیں میں وہ بال تبرک کے طور پہ لے لوں؟ جو بندہ سمجھ کے نہ بولا اس پہ دکھ ہوگا مجھے۔ آپ کے کٹے ہوئے بال تبرک کے طور پہ لے لوں؟ سرکار نے فرمایا لے لے۔ نبی بال کٹواتے رہے، وہ رومال میں سرکار کے کٹے ہوئے بال سمیٹتا رہا۔ سمجھ کے بولنا خدا کی، سرکار کے بال لے لیے اس نے۔ اب دیکھنا میری طرف جملہ سمجھ کے بولنا، وہ بال لپیٹ کے اپنے گھر لے گیا، لے جا کے اس نے مقدس جگہ پہ اس رومال کو ایسے رکھ دیا جیسے ہم گھر میں قرآن رکھتے ہیں۔ چلا گیا گھر، دن گزرا، رات گزری، صبح کی نماز پڑھنے جب وہ مسجد میں آیا، اب جو بندہ جاگ رہا ہے بات اسی کے لیے، میں بندہ جگا نہیں سکتا، میرے پاس لفظ ہیں جو آپ تک آنے ہیں، اور جس تک پہنچے وہ بول کے مجھے بتائے کہ اس تک بات پہنچی ہے۔ اگلے دن وہ جیسے ہی مسجد میں رسول کے پاس آیا نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، اس کے چہرے کے رنگ زرد تھی، جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا ایسے آیا جیسے پانی نشے پہ آتا ہے، رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ رات بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، یا رسول اللہ رات بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ پیغمبر نے پوچھا رات کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں سویا ہوا تھا، آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، مجھے پتا چلا میرے گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تمہاری زندگی مجھے ایسا لگا کہ میرے گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ میں آواز کے تعاقب میں گیا، یا رسول اللہ میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب میں نے وہ رومال کھول کے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کے کٹے ہوئے بال قرآن پڑھ رہے۔ نعرہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یا رسول اللہ میری حیرت کی انتہا ہو گئی، آپ کے کٹے ہوئے بال قرآن پڑھ رہے تھے۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہمارے کٹے ہوئے بال بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ نانا جو بندہ چپ کر گیا اس نے بے نیازی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہمارا بال قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ پتا چلا یہ وہ گھرانہ ہے، ہم صرف زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جن کا بال قرآن پڑھتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے اگر بال قرآن نہ پڑھے تو ایسا کیسے ہو کہ ایک رکعت میں پیر رکھے، دوسری رکعت میں پیر پہنچنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا۔ کوئی بات پہنچ گئی ہے جناب تک؟ سرکار نے فرمایا ہمارا بال قرآن پڑھتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کو تو جبریل پڑھاتے رہے، میرا سوال یہ ہے کہ نبی کے جو کٹے ہوئے بال قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں کون قرآن سکھاتا رہا؟ سرکار نے کہا ہمارے کٹے ہوئے بال بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اب جو بندہ چپ کر کے اللہ جانے اس کی مجبوری کیا ہوگی، لفظ کائنات سے وزنی ہے جو کہنے لگا ہوں۔ فرمایا ہمارے کٹے ہوئے بال قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ کر، جس محمد کے کٹے ہوئے بال قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کی کٹی ہوئی آل قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سلامت رہو، آباد رہو۔ ہم نے اس قرآن کو، موضوع اب شروع ہو رہا ہے، ہم نے اس قرآن کو اس جبریل کے ذریعے آپ کے دل پہ اتارا جو امین ہے۔ پتا چلا قرآن اترا ہے میرے نبی کے دل پہ۔ اب دیکھنا میری طرف پھر بات سمجھ آئے گی۔ سرکار کے دل پہ قرآن اترا، پتا چلا کہ میرے نبی کا قلب ہے ظرف قرآن۔ بولنا ہے آپ، میرے نبی کا قلب ظرف قرآن ہے، یعنی میرے نبی کے دل کے اوپر قرآن اترا ہے۔ مسجد بھری ہوئی تھی مسلمانوں سے، پیغمبر نے فرمایا ایھا الناس الفاطمہ تو قلبی، اے لوگوں مجھ محمد کے دل کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جو مجھے موضوع دیا گیا میں اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے دل کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو رسول کے دل پہ اتارا۔ نبی نے کہا میرے دل کو
فاطمہ کہتے ہیں. پتہ چلا کہ قرآن قرآن ہے، فاطمہ وجود قرآن ہے. آپ سارے جی قرآن قرآن ہے، فاطمہ وجود قرآن ہے. ایک آیت اور پڑھو. اللہ مسلمانوں کو آداب رسول سکھا رہا تھا. اللہ کہتا ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے لوگوں خبردار، محمد کے گھر ایسے نہ چلے جایا کرو. تھکے ہوئے تھوڑا سا بولو یار اگر بات سمجھ آئے. ماشاءاللہ آپ کافی حسینی ایک ہو 9 لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے، تو آپ تو سارے حسینی ہو. مجھے احساس ہونا چاہیے میں حسینیوں میں پڑھ رہا ہوں. مسلمانوں مصطفیٰ کے گھر ایسے نہ چلے جائے. کیا کرے پروردگار؟ فرمایا دروازے پہ رکا کرو، مصطفیٰ سے اجازت مانگو. اگر میرے نبی اجازت دیں تب گھر میں داخل ہوا کرو. یہ حکم اللہ نے کن کو دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پتہ چلا جو بھی ایمان والا اگر اسے رسول کے گھر جانا ہے تو اجازت رسول سے لینی پڑے گی. آپ پیچھے رہ گئے ہیں، میں آگے بڑھ گیا ہوں، میں کروں کیا؟ جو ایمان والا ہے اجازت لے، اجازت ملے پھر گھر میں جائے. آدم ایمان والا ہے، آدم کو بھی جانا ہو تو اجازت لینی پڑے گی. نوح ایمان والے ہیں، نوح کو رسول کے گھر جانا ہو رسول سے اجازت لینی پڑے گی. ابراہیم ایمان والے ہیں، ابراہیم کو جانا ہو مصطفیٰ سے اجازت لینی پڑے گی. موسیٰ عیسیٰ ایمان والے ہیں، ان کو بھی رسول کے گھر جانا ہو رسول سے اجازت لینی پڑے گی. اللہ جانے وہ ہاتھ کون سا ہے جو نیچے رہ گیا، وہ زبان کون سی ہے جو چپ رہ گئی. پتہ چلا آدم سے عیسیٰ تک ان نبیوں کو بھی اگر نبی کے گھر جانا ہو تو اجازت لینی پڑے گی. یہی تو فرق ہے کہ جس سے پوری کائنات اجازت مانگے اسے محمد کہتے ہیں، وہ محمد جس کے دروازے پہ اجازت مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ہم پہ اعتراض ہے، شیعہ علی کو رسول سے زیادہ مانتے ہیں، علی کو رسول سے بڑھاتے ہیں. میں جتنے شیعہ بیٹھے ہیں میرا سوال ان سے، علی وجہ اللہ ہے؟ علی عین اللہ ہے؟ علی لسان اللہ ہے؟ علی ید اللہ ہے؟ علی جنب اللہ ہے؟ علی نفس اللہ ہے؟ اچھا جنہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئی ان کے لیے میں ترجمہ کر دوں. علی اللہ کا چہرہ ہے. بولنا یار بولنا، خدا کے واسطے بولنا. علی اللہ کا چہرہ ہے. علی اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے. آنکھ نہیں، دیکھنے والی آنکھ ہے. پتہ نہیں یار آپ کہاں بیٹھے. علی اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہے. علی اللہ کا ہاتھ ہے. علی اللہ کا پہلو ہے. علی اللہ کے سننے والے کان ہیں. علی اللہ کا نفس ہے. اتنے بڑے علی سے جو وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، جب اللہ بھی ہے. توجہ ہو گئی، مجلس جنت سے آگے جانے والی ہے. اتنے بڑے علی سے اللہ نے کہا علی بے شک تو میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میری زبان ہے، میرا ہاتھ ہے، لیکن خیال کرنا نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھنا. سمجھ آئیے تو بولیے، نماز میرے محمد کے پیچھے پڑھنا. جیسے میرا نبی قیام کرے ویسے تو کرنا. نہیں بات ضائع کر رہے ہیں کچھ لوگ، سمجھ کے ضائع کر رہے ہیں. ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شیعوں سے بہتر شان رسالت کوئی نہیں جانتا، نہ ان سے بہتر شان رسالت کسی کو سننا ہوتی ہے. اے علی تو میرا چہرہ ہے، میری آنکھ ہے، میری زبان ہے، لیکن نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھنا. جیسے یہ قیام کرے ویسے تو کرنا، جیسے مصطفیٰ رکوع کرے ویسے تو کرنا، جیسے محمد سجدہ کرے ویسے تو کرنا. اب جو بندہ چپ کر گیا میں اسے شاباش دے کے جاؤں گا. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے علی تو کبریائی کا بدن بن کے مصطفیٰ کی نقل کرنا.
میں صرف یہ ایک جملہ کہہ کے چلا جاؤں میرے حصے کی نوکری ہو جاتی. آپ بولیں گے تو عبادت میں شامل ہوں گے، کیونکہ یہاں زبانیں نہیں ماؤں کی شرافت کو ادا کرتی ہے. توجہ ہے نا جناب؟ میرے نبی کی سب سے چھوٹی فضیلت یہ ہے، مصطفیٰ جسے اللہ کہتے ہیں بس وہی اللہ ہے. جسے سمجھ آئی. مثال کے طور پہ کوئی مجھ سے کہے کہ اللہ ہے، میرا اس سے سوال ہوگا تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ بے نیازی کی، تجھے کس نے بتایا اللہ ہے؟ وہ کہے گا میرے باپ نے. میرا سوال پھر وہی، تیرے باپ کو کس نے بتایا اللہ ہے؟ وہ کہے گا اس کے باپ نے، اسے اس کے باپ نے، اسے اس کے باپ نے. سوال چلتا رہے گا، نام آدم کا بھی آ جائے، میرا سوال پھر وہی، آدم کو کس نے بتایا اللہ ہے؟ بولا ذرا، آدم کو کس نے بتایا اللہ ہے؟ یہ سوال تب تک چلتا رہے گا جب تک کسی ایسے کا نام نہ آ جائے جس نے اللہ کسی سے پوچھا نہ ہو. جب تک کسی ایسے کا نام نہ آ جائے جس نے اللہ کسی سے پوچھا نہ ہو. دنیا ہمیں کچھ بھی کہتی رہی، لیکن ایک بات میں وثوق سے کہتا ہوں، زمانے والوں کے پاس ایک بھی ایسا نہیں جس نے اللہ کسی سے پوچھا نہ ہو، اور ہمارے پاس 14 ہے جنہوں نے زمانے کو اللہ بتایا ہے، پوچھا نہیں ہے. سلامت رہو آباد. آدم علیہ السلام یہ نوکری پسند آ رہی ہے سرکار؟ آج جاری رکھی جائے، آگے بڑھائی جائے. کسی ایسے کا نام نہ آ جائے جس نے اللہ کسی سے پوچھا نہ ہو. آدم علیہ السلام سے لے کے، جملہ بہت قیمتی ہے، خدا کے لیے توجہ کیجیے گا. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے نبی آئے ہیں، ان نبیوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. 14 نے بتایا وہ کیسا ہے. جو خاموش ہے انہیں میں واہ کہتا ہوں. آدم سے عیسیٰ تک ان نبیوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ ہے. یہ نہیں بتایا وہ کیسا ہے. یہ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ وہ خود نہیں جانتے وہ کیسا ہے. بھئی اللہ کیسا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جسے خود پتا ہو. اگر انہیں پتا ہوتا تو طور پہ چڑھ کے کہتے اللہ ہمیں اللہ دکھا. ان کا طور پہ چڑھ کے اللہ سے کہنا اللہ ہمیں اللہ دکھا، اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ کیسا ہے. 14 نے بتایا وہ کیسا ہے. طور پہ چڑھ کے موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تجھے دیکھنا. کہنے والا بھی حجت، کہنے والا نبی، صرف نبی نہیں رسول، صرف رسول ہی نہیں اولو العزم نبی، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب کتاب. اتنی بڑی حجت ہو گئی، جس سے کہہ رہا ہے وہ بھی قدیر ہے، قادر مطلق ہے، وہ بھی مجبور نہیں. اے اللہ میں نے تجھے دیکھنا. اللہ کہتا ہے لم ترانی. اب پتہ نہیں کون ہے جو چپ کر گیا اور بے نیازی کر گیا. جملہ کائنات سے وزنی ہے جو آنے والا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. سوال کرنے والا نبی کہ اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے. اللہ کہتا ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. عزت حیدر کی قسم، مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے کائنات کے رسول نے کہا من رآنی فقد رأى الحق. اے لوگوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ دیکھ لیا. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ دیکھ لیا. موسیٰ کہتا رہا اللہ دکھا. اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا. نبی کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ دیکھ لیا. پھر اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے فیصلہ تو کرو. جی کیا چیز؟ نبی کا فرمان ہے جس نے مجھے دیکھا، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا فقد رأى الحق، اس نے اللہ دیکھ لیا.
سے مجلس کے بعد میں بات کیجیے گا. سب کی توجہ ہے جناب میری طرف. یہ کیا ہے؟ یہ 14 کیا ہے؟ یہ اللہ کی حجت ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. بھئی علی کو وجہ اللہ کیوں مانتے ہیں؟ اب میں یہاں پہ ذرا روکوں گا. یہ کبھی آپ نے بچوں کا قاعدہ دیکھا الف بے کا؟ دیکھا ہے؟ الف لکھا ہوتا ہے، آگے بنا ہوتا ہے انار. بے لکھی ہوتی ہے، آگے بنی ہوتی ہے بکری. سوال یہ ہے جب پڑھانا الف انار دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب جن سے 14 برداشت نہیں ہوتے وہ چپ رہے. اب جو ان کے مقام پہ مانتا ہے وہ ضرور بولے. جب پڑھانی الف انار دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پڑھانی بے ہے، بکری دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ہماری اوقات. اور جنہیں بکری دیکھے بغیر بے سمجھ میں نہیں آتی، انہیں وجہ اللہ دیکھے بغیر اللہ سمجھ میں کیسے نصیری کی نظر کا کوئی قصور نہ تھا. علی تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا. نعرہ حیدری. سلامت. یہ 14 اس کا ظاہر ہے. اب میرا سوال ہے کہ آدم کسے منوانے آیا تھا؟ مجھے بتائیے کسے منوانے آیا تھا؟ قبلہ آپ بتائیے آدم کسے منوانے آئے تھے؟ اللہ کو. اللہ کو آدم منوانے آئے تھے. نوح کسے منوانے آئے تھے؟ اللہ کو. ابراہیم کسے منوانے آئے؟ موسیٰ کسے منوانے آئے؟ عیسیٰ کسے منوانے آئے؟ اللہ کو. آؤ سارے اللہ سے سوال کریں، پروردگار یہ سارے نبی تجھے منوانے آئے، ان میں سے کسی کو وجہ اللہ بنا دے. اب وہ بندہ بولے جیسے بات سمجھ آئی. ان میں سے کسی کو وجہ اللہ بنا دے، کسی کو عین اللہ بنا دے، کسی کو حسن اللہ بنا دے، کسی کو ید اللہ بنا دے. تو بندہ ناراض تو نہیں ہوگا میرے جملوں سے؟ اگر کوئی ہو رہا ہے تو جناب میں میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، حسین کا ذاکر ہوں اور کسی کے دل آزاری کرنے کے لیے نہیں آیا. میرا مجلس پڑھنا اتنا ضروری نہیں کہ کسی کی دل آزاری کر کے میں پڑھوں. بات سمجھ کے بولو. پروردگار جب یہ سارے تجھے منوانے آئے تو آدم کو اپنا چہرہ بنا کے بھیجتا، موسیٰ کو اپنا چہرہ بناتا، عیسیٰ کو اپنا چہرہ بناتا. اللہ نے کہا نہیں، یہ میرا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ میری حجت بنے گی، میرا چہرہ نہیں. کیوں پروردگار؟ اللہ نے کہا اگر ان میں سے کسی کو میں اپنا چہرہ بنا دوں اور کوئی انہیں اللہ کہہ دے، یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ نہیں، وہ اللہ ہے. ہم اللہ نہیں، وہ اللہ ہے. میں اپنا چہرہ اسے بناؤں گا، میں اپنا ہاتھ اسے بناؤں گا. میں یہاں پہ نہیں ہوں، مجھے نشہ ہے ان جملوں کا جو میں کہنے لگا ہوں. میں اپنا چہرہ انہیں بناؤں گا، اپنی آنکھ انہیں بناؤں گا جو ایک سجدے سے بتا سکتے ہیں ہم بندے ہیں، وہ خدا ہے. سلامت ہو. بھئی زمانے میں اگر علی نہ ہو، اعتراض دنیا کو یہ ہے کہ شیعہ علی زیادہ پڑھتے ہیں. بھئی علی نہ ہوتے زمانے کو پتہ ہی نہ ہوتا عزت مصطفیٰ کیا ہے، ذات کبریا کیا ہے. بھئی تھوڑی دیر علی برداشت تو کرو، پتہ چل جائے گا. اللہ کرے برداشت کرنے والے ہو جائیں. علی سننا سب کو آ جائے. علی سننا آسان نہیں ہے. عزت حیدر کی قسم، اگر علی سننا آسان ہوتا تو علی کبھی نہ کہتے کاش کوئی نبی مرسل ہوتا، کاش کوئی ملک مقدس
دیا، وہ جہالت کا دور تھا. یہ سارے متفق ہوئے. اچھا کس کس چیز کی لوگ عبادت کر رہے تھے اللہ کے علاوہ؟ سورج کی پرستش، آگ کی پرستش. میں غلط ہوں تو چپ نہیں کروں، میرے جس جملے پہ اعتراض ہو خاموش نہیں رہنا، کھڑے ہو کے سوال کروں. اب میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میرے کسی جملے پہ اعتراض ہو جو میں پڑھ رہا ہوں دل میں نہ رکھنا، کھڑے ہو کے سوال کرنا. کیونکہ ہم سوالوں کے گھلے گھونٹنے والوں کو نہیں، سنونی کہنے والوں کو مانتے ہیں. میں جو پڑھوں اپنے لفظ کا نہیں، اپنے حرف کا ذمہ دار ہوں. بولے نہ بولے وہ آپ پہ چھوڑا میں. سورج کی پرستش ہو رہی تھی، چاند کی پرستش ہو رہی تھی. بات دلچسپ ہے، مزہ آ رہا ہے بات. بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، پتھروں کی، چاند کی، درختوں کی، حیوان کی. اللہ کے علاوہ ہر شے کی پرستش ہو رہی تھی. اب سورج کا پجاری سورج کے نیچے سورج کی پرستش کر رہا. اب تصور آپ نے ذہن میں لانا ہے، بات میں کروں. سورج کا پجاری سورج کے نیچے سورج کی پرستش کر رہا ہے. آگ کا پجاری آگ کے سامنے آگ کی پرستش کر رہا ہے. درختوں کا پجاری درخت کے سامنے درخت کی پرستش کر رہا ہے. جانوروں کا پجاری جانوروں کے سامنے جانور کی پرستش کر رہا ہے. اچانک ابو طالب کے گھر سے علی نکلے. اب میں تجھے بتاؤں عزت مصطفیٰ کیا ہے اور توحید کیسے علی نے منوائی ہے. علی اپنے گھر سے نکلے، علی گزرے، وہاں سے گزرے جہاں درخت کا پجاری درخت کے سامنے درخت کی پرستش کر رہا تھا. جیسے علی قریب سے گزرے درخت نے جھک کے علی کو سلام کر دیا. اب سارے 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 ہاتھ اٹھنے چاہیے. جو جو میری بات سے متفق ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر علی. درخت نے جھک کے
علی بادشاہ کی زیارت کے جملے: السلام علیکہ یا سید الاہل و خاصف النعل. یا تو مجھے سوچ کے بتاؤ میرے جملے کی قیمت ملے گی تو میں دیتا ہوں. دو گے نا؟ میرا سلام ہو اس علی پہ جو اہل بیت کا سردار ہے اور محمد کی جوتیاں گانٹھنے والا ہے. کون بندہ ہے جو بے نیازی کر رہا ہے؟ اہل بیت کا سردار ہے، مصطفیٰ کی جوتیاں گانٹھنے والا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا؟ جب بھی آپ کی جوتی ٹوٹے علی سے سید الوصیہ بطول جیسی ہستی کا بھی حاکم ہے علی. اتنی بڑی ذات سے اپنی جوتیاں گٹوا رہے ہیں. یا رسول اللہ مدینے میں کسی موچی کو دے وہ گانٹ دیتا. یا 1.25 لاکھ نوکر ہیں آپ کے، سلامت رہے. آپ جو بندہ سمجھ سے بولتا ہے میرا سلام اس کی نسلوں کو سلام میرا. 1.25 لاکھ نوکر ہیں، کسی نوکر کو دیتے وہ آپ کی جوتی سیتا اس کی ساتھ پشتے بخشی جاتی. یہ کیا جوتی جب بھی ٹوٹے علی سے، یہ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا تو جاہل ہے میں کیا کروں، تجھے نہیں پتا یہ مصطفیٰ کی جوتیاں ہیں. اسے غیر علی غیر معصوم اگر چھو دے پھر یہ جوتیاں عرش پہ نہیں جا سکتی. سلامت جوتی جب بھی رسول کی ٹوٹی علی نے گانٹھی، اور جب بھی علی کی ٹوٹی بطول نے سے. آپ چپ ہیں، میں عرش سے آگے جانے والا ہوں. جو بندہ میرے ساتھ ہے وہ جائے گا انشاءاللہ. جوتی جب بھی رسول کی ٹوٹی علی سی ہے، علی کی ٹوٹے بطول سی ہے. یہ کیا سیدہ کیوں سی رہی ہے؟ یاد رکھیے یہی تو جوتیاں تھی جو عرش پہ جاتی تھی. بس فرق یہ ہے جسے علی صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر تھی، جسے پردہ دار صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر تھی. بھی آپ کسی کو شان مصطفیٰ نہیں سمجھ میں آتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں محمد کو اللہ بنا رہا ہوں. لے منبر پہ قرآن میں آپ کو آیت دکھاؤں. اللہ خود کہتا ہے لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رب ہے اس عرش کا جو عزت والا ہے. خدا کے واسطے بات سمجھ کے بولنا، وہ رب ہے اس عرش کا جو عزت والا ہے. پروردگار یہ تو نے عرش کو عزت والا کیوں کہا؟ اللہ نے کہا عزت والا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ایک رات کائنات میں ایسی آئی ہے یہ عرش نیچے تھا مصطفیٰ کی جوتی اوپر تھا. میں راضی آپ سے، میں راضی. نبی جب گئے نا معراج پہ سرکار ہواؤں سے گزرے، فضاؤں سے گزرے، خلاؤں سے گزرے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا. نبی گزرتے چلے گئے. سدرۃ المنتہا آ گئے. جبریل رک گئے، نبی آگے بڑھ گئے. جبریل آؤ آگے آؤ. یا رسول اللہ میری منزل آ گئی. پتہ چلا معراج کی رات جہاں جبریل رکے اسے سدرہ کہتے ہیں، اور مدینے میں جہاں محمد رک جائے اسے فاطمہ کی دہلیز کہتے ہیں. نبی نبی چلتے بحر نور سے گزرے، رحموت سے گزرے، عالم رحموت سے، عالم لاہوت سے، عالم ہاہوت سے گزرتے گزرتے سامنے عرش آ گئی. نبی نے دل میں سوچا یہ وہ عرش ہے جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے میں عرش والا ہوں.
اب میں چہرے دیکھ کے سارے چہرے دیکھ کے جملہ کہوں گا. یہ وہ عرش ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں عرش والا ہوں. اس عرش کا احترام ہے میں جوتے اتاروں. نبی نے جوتے اتارنے کا ارادہ کیا, واضح قدرت ہے. میرے حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہ پروردگار سامنے تیرا عرش ہے, اب ارادہ ہے کہ میں اپنے نالین اتار دوں. واضح قدرت ہے. تو قدم والا بساط العرش بھی نالین تھے لیا تشرف العرش بھی غبار نالے کا. ایک ہاتھ نیچے رہ گیا, مجھے جملہ پڑھنے کا دکھ ہوگا. اللہ نے کہا میرے حبیب اپنی جوتیاں اتار کے میرے عرش کو اپنی جوتی کی گرد کے شرف سے محروم نہ کر. سلامت ہو جا. جوتیاں اتار کے میرے عرش کو اپنی جوتی کی گرد کے شرف سے محروم نہ کر. جوتیوں سمیتا, نالین سمیتا. اب جا کے ہر بندہ جا کے مظفر ہاشمی لفظ کہنے لگا ہے, اور ہاتھ باندھ کے جس کو قیمت نہیں آتی ہے وہ اس جملے کی قیمت ضرور دے. جیسے ہی چلتے ہوئے جوتیوں سمیت میرے نبی نے پہلا قدم عرش پہ رکھا, میرے مصطفیٰ کی جوتی کا تلوا عرش نے چوما. آواز قدرت آئی عرش, آج کے بعد تو عرش نہیں, عرش مولا ہے. تو نے مصطفیٰ کی جوتی چومی, آج کے بعد تو عرش مولا ہو گیا ہے. اب اپنے اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے سوچو, فیصلہ کرو. نبی نے نہیں فرمایا تھا ہمارا پہلا بھی محمد ہے. یار جاگو خدا کے واسطے, جاگو سارے. میرا پہلا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد, ہمارا درمیان والا بھی محمد, ہم سارے محمد ہیں. پتہ چلا نام علی ہے, حقیقت میں محمد ہے. نام حسن ہے, حقیقت میں محمد ہے. نام حسین ہے, حقیقت میں محمد ہے. اب اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ کر, لفظ مجھ سے سن, فیصلہ خود کر. ایک محمد کی جوتی جس عرش پہ آئی وہ عرش مولا ہو گیا. وہ کربلا مولا کیوں نہ ہو جس میں پورا حسین نے نبی کا یاد اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شکر. علی بادشاہ جنگ سے ہے, اس جنگ سے جو شروع بھی علی سے ہوئی تھی, ختم بھی علی پہ ہوئی. میں جنگ احزاب کی بات کروں, جنگ خندق. ایک مد مقابلہ ہے, علی نے اسے مارا, علی نے اسے 2 ٹکڑے کیا, جنگ ختم ہو گئی. علی بادشاہ گھر ہے, سیدہ کو علی نے اپنی تلوار دی. میں حکم کی تعمیل کے لیے ادھر آیا کہ فاطمہ میری تلوار دھو دی. سیدہ نے ذوالفقار سے پوچھا, ذوالفقار بتا آج علی کیسا لڑا. اب میں آیت پڑھوں گا قرآن سے. ذوالفقار نے کہا کہ بی بی علی آج ایسا لڑا کہ اللہ کو کہنا پڑا کفى اللہ المؤمنین القتال. میرے حبیب دیکھا آج میدان میں اللہ کیسا لڑا ہے. سلام علیکم. آج دیکھا میدان میں اللہ کیسا لڑا. سیدہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار فاطمہ تیرا کیسے شکر ادا کرے, تو نے علی کو میرا حاکم بنایا ہے. جاگنا یا خدا کے. علی پیچھے کھڑے سن رہے. علی نے چاہا کہ میں بھی بطول کی زبان سے سنوں فاطمہ کیا ہے, تو اس کے لیے علی کو خود بتانا پڑے گا کہ علی کیا ہے. مقابلے میں بطول خود بتائے گی کہ فاطمہ کیا ہے. علی بادشاہ نے کہا یا فاطمہ الستم تعریفنی انا ابن الصفا. اے فاطمہ میں وہ علی ہوں جو اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے خود چنا تھا. کس لیے چنا تھا؟ نبی کو پالنے کے لیے. بولو ذرا خدا کے لیے. یہ عالم زر اول میں معاہدے ہو چکے. اللہ نے آواز دی تھی کہ میں نے اپنے حبیب کو یتیم بھیجنا ہے. کون ہے جو میرے محبوب کو پالے؟ ابو طالب نے کہا میں پالوں گا. اللہ نے پوچھا کیسا پالے گا؟ کہا ایسا پالوں گا کہ تجھے قرآن میں کہنا پڑے گا اے میرے حبیب تو یتیم تھا, تجھے میں نے پالا. جسے مجلس سننی آتی ہے بات تو اسی کے لیے. تو یتیم تھا, تجھے میں نے پالا. پالوں گا میں.
صلہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ابو طالب دنیا میں صلہ سما ہی نہیں سکتا، صلہ ملے گا تجھے ملکوت میں، چونکہ ملکوت بڑا ہے دنیا چھوٹی ہے، تیرا صلہ بڑا ہے دنیا چھوٹی ہے، صلہ آخرت میں دنیا میں تھوڑے سے صلے لے لے، مالک ہو کیا؟ اللہ نے کہا تو میرے محبوب کا پال، گھر میرا ہوگا اس میں بیٹا تیرا ہوگا، سلامت ہو، علی چہرہ میرا ہوگا، علی آنکھ میری ہوگا، علی زبان میری ہوگا، بیٹا تیرا ہوگا۔ اور اس جملے پہ مجھے داد چاہیے، چاہے بندہ جبر سمجھ کے کہیں۔ اللہ نے کہا ابو طالب تو دنیا میں میرے محبوب کا پال، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے مہدی کو میں اپنے غیبت کے پردوں میں پالوں گا۔ آباد رہو جی، انا ابن الصفا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے خود چنا۔ سیدہ کہتی ہیں یا علی انا بنت منوع السما، اے علی میں اس محمد کی بیٹی ہوں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کب یہاں ہوتا ہے کب وہاں ہوتا ہے۔ سلامت یا فاطمہ، انا ابن امی فاطمہ ذات التقیٰ، میں اس بنت اسد کا بیٹا ہوں تقویٰ جس کا طواف کرتا ہے۔ جب بندہ جواب سن کے بولے گا میں اسے سلام کرتا ہوں، بی بی نے مسکرا کے کہا یا علی اس کے جواب میں اتنا ہی کہنا کافی ہے، انا بنت خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ بھئی فرق ہے خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ علی نے کہا فاطمہ انسان کا فخر علم ہے، میں علم کا فخر ہوں۔ انسان کا فخر علم، میں علم کا فخر ہوں۔ سیدہ مسکرا کے کہتی یا علی میں علم دینے والے کا فخر ہوں۔ جاؤ ذرا خدا کی، میں علم دینے والے کا فخر ہوں۔ فاطمہ انا حیات العارفین، فاطمہ میں ملنگوں کی حقیقی حیات ہوں۔ اب علی علی کرنے والے ضرور بولیے گا، میں ملنگوں کی حقیقی حیات ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہماری حقیقی حیات ہے سانس، ہم سانس نہ لیں مر جائیں گے۔ علی فرماتے ہیں میں ملنگوں کی حقیقی حیات ہوں، پتہ چلا ہم سانس نہ لیں مر جائیں، ملنگ علی علی کرنا چھوڑے مر جائیں۔ سیدہ نے کہا یا علی انا نجات العارفین، تو عارفوں کی حیات ہے، میں عارفوں کی نجات ہوں۔ لفظ سمجھنا خدا کی، فاطمہ میں وہ علی ہوں جبریل جس کی نوکری کرتا ہے۔ سیدہ نے مسکرا کے کہا یا علی آپ نے آنے میں دیر کر دی، ابھی آپ کے آنے سے پہلے میری چکی وہی چلا رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے یار، ابھی آپ کے آنے سے پہلے میری چکی وہی چلا رہی تھی۔ بس 2 یا 4 جملے اور زحمت تمام۔ علی بادشاہ نے فرمایا فاطمہ تعالین الیہ احدثک بما کان فی الازل الی سیکون الی الابد۔ اس جملے پہ مجھے خصوصی توجہ چاہیے۔ اے فاطمہ اگر تو میرے قریب آئے تو میں تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا، اسے علی کہتے ہیں۔ میں تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا، وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے، جو ازل سے اب تک ہو چکا میں جانتا ہوں، جو اب سے اب تک ہونے والا ہے میں جانتا ہوں۔ سیدہ چند قدم چل کے قریب آئی، آگے کہا تو سردار ہے، میں تیرے حکم کی تعمیل کر کے قریب آ گئی، اب یا علی کا مشورہ ہے۔ مولا علی نے کہا فاطمہ وہ کیا؟ سیدہ نے کہا یا علی تعالی الیہ احدثک بما کان و بما یکون و بما لم یکن۔ اے علی اگر تو میرے پاس آئے میں تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا، وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے، اور وہ بھی بتاؤں جو کبھی نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہو۔ یاد رکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات
مصطفیٰ کی. علی نے ایک دفعہ زبان رسالت چوسی تھی. جاگنا خدا کی. ایک دفعہ علی نے پیغمبر کی زبان چوسی. علی وجہ اللہ ہو گیا, علی عین اللہ ہو گیا, علی لسان اللہ ہو گیا, علی ید اللہ ہو گیا, جنب اللہ ہو گیا. پتہ چلا جس نے ایک سال ایک دفعہ مصطفیٰ کی زبان چوسی وہ علی ہے, جس نے 2 سال محمد کی زبان چوسی وہ حسین ہے. سمجھ کے بولنا, جس نے پورے 2 سال صرف مصطفیٰ کی زبان چوسی وہ حسین ہے. پھر فرق کیا ہے؟ جس نے ایک دفعہ چوسی وہ اللہ کا جسم بن کے بولتا رہا, جس نے 2 سال چوسی وہ بغیر جسم کے بولتا رہا. بھئی پنج تن کی علت ہے. نہیں کیا ابھی دیکھیے آپ نے بات کر لی. بسم اللہ بسم اللہ سرکار بات کر لی. آپ حسینی ہیں, میں حسینیوں کا احترام کرتا ہوں. نہیں آپ حسینی ہیں, میں آپ کو یزیدی کہہ رہا ہوں. جذبات نہیں دکھانے خدا کے. اچھا بھائی دیکھیے مجھے جواب دے دیجیے, مجھے جواب دے دیجیے. چل ہن چپ بھی کر جا ہن کی وللہ المشرق والمغرب. ایک سیکنڈ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سے. اللہ کہتا ہے کہ مشرق بھی مجھ اللہ کا ہے, مغرب بھی مجھ اللہ کا ہے, اور تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ نہیں وجہ اللہ سامنے ہوگا. اب اس آیت کو قرآن سے نکالو. سنو. یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بھئی اللہ کے ہاتھ ہیں, ہاتھ جسم نہیں ہے, چہرہ جسم نہیں ہے. اللہ نور سے کہہ رہا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, نور کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. پتہ نہیں یار کہاں سے آ گئے. حج کر کے بھی علی کی محبت سے دور ہے. ایک سیکنڈ بیٹا, بیٹا ایک سیکنڈ, مولا آپ کی سلامتی رکھے. مجھے خدا کی قسم رتی بھر دکھ نہیں ہے اس بات کا, مجھے کوئی تکلیف نہیں. مجھے نہیں, یہ بھی نہیں ہے مولا سب میرے لیے سب برابر ہے, میرے لیے سب حسینی. میں نے پہلے کہا کہ جسے اعتراض ہو وہ سوال کرے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بدتمیزی کرے. ٹھیک ہے, آپ نے جسم پوچھا, میں نے 3 آیتیں پڑھ کے بتا دی. اب یار مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھا, نہیں تو پھر اللہ کے ہاتھ علی کو مان. گناہ کرتا ہے خود, لعنت بھیجتا ہے انسان پر. کیا ہی بات میں پڑھتا ہوں 2 حوالے دے دوں اہل سنت کی کتاب سے. ریاض النظرہ ان کا خیال یہ ہے, پتہ نہیں ہم بغیر پڑھے آ گئے. مجھے کوئی فقہ کی 5 کتابوں کے نام بتا دیں, مجھے یہ بتا دیں کتب اربع لکھی کیوں نہیں. ہم سے بات کرنے والا بھی عالم ہونا چاہیے. نہیں بسم اللہ جی, غدن چلیے میں صرف ایک بات, آخری بات, آپ کے علاقے تو
فی مناقب اشرم بشر الاصحابہ فی تمیز صحابہ. طواف ہو رہا تھا کعبے، علی بادشاہ بھی اسی طواف میں تھے. ایک بندہ تھا جو مستورات کی طرف دیکھ رہا تھا، علی نے اسے چھیڑا، وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے، پھر اسی حرکت میں مبتلا ہو گئے. علی نے اسے دوسری دفعہ چھیڑا، تیسری دفعہ علی نے اسے تھپڑ مارا. اس نے طواف مکمل کیا. حضرت عمر کا زمانہ تھا، وہ ان کے خیمے میں گیا، جا کے اس نے کہا کہ جی یہ علی نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے انصاف دے. کہا ہوا کیا؟ کہا میں عورتوں کو دیکھ نہیں رہا تھا، علی نے مجھے کہا ہے کہ تم عورتوں کو دیکھ رہے تھے، علی نے مجھے تماچا مارا ہے. حضرت عمر اٹھے، قریب گئے. حضرت عمر نے اس کے رخسار پہ ایک تماچا اور لگا کے کہا کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا. آپ کی زندگی بس تمہارے دور کے ذاکر ہیں. ذاکر تو میں حسین کا ہوں. میری اپنی اوقات کیا ہے؟ وہ بھائی ہو یا یہ بھائی، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، غلط کہوں مجھے زہرا یہیں غلط کر دے. میرا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے. جو زمین پہ بیٹھ کے حسین کی مجلس سنتا ہے، میں اس کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے، دعوت آیا مجلس پڑھنے کے لیے، مولا رضا کی نظر پڑی، مولا اٹھ کے گئے. وہ 2 قدم چلا، مولا بھاگ کے گئے. مولا نے اپنے ذاکر کے گلے میں باہر ڈال کے کہا آؤ میری دادی کے مددگار. سید سجاد کے 2-4 مسائل کے جملے پڑھنے ہیں مجھے. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، یہ میرے بدلے ہوئے ہاتھ حسین کے واسطے مجھے معاف کر دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. کون ہے سجاد؟ حسن ملندی نے ایک سلام کا جملہ کہا ہے، اگر وہ سمجھ میں آ گیا قبر تک رونے کے لیے کافی. علامہ حسن ملندی کہتے ہیں السلام علی مذبوح فی الاسواق. وہ کہتے ہیں حسین ایک دفعہ مقتل میں ذبح ہوئے، میرا سلام اس سجاد کو جو 72 بازاروں میں ذبح ہوئے. سلامت. کون ہے سید سجاد؟ پتھر جس سجاد کو روئی، چرند پرند سجاد کو روئی، درختوں نے سجاد کا ماتم کیا، پانیوں کی روانی نے سجاد کا ماتم کیا. عزاداروں، تو اسے پہنا دیا گیا جو باقر کے آسرے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. کیسا تو تھا مولا سجاد. یہ جتنے سید بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، دل دکھے مجھے معاف کر دینا. سجاد کا تو کوئی معمولی توپ نہیں تھا. اس کے گلے کے اندر میخیں، سجاد سر جھکاتے پچھلی میخیں گلے گردن کے اندر اتر جاتی. سجاد سر اٹھاتے اگلی میخیں گلے کے اندر اتر جاتی. اسی توپ کے ساتھ 5 سال کا باقر بنا تھا. باقر کا قد چھوٹا تھا، مولا سجاد کا قد بڑا تھا. مولا سجاد کو باقر بندھنے کے بعد رکوع میں کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ اگر مولا سیدھے کھڑے ہوتے تو باقر کے پیر فضا میں بلند ہو جاتے تھے. عزاداروں جو رونے آئے ہو، جملہ اس کے لیے. سجاد کے توپ کی زنجیریں سپاہی پکڑ کے گھوڑوں پہ بیٹھے تھے. بے غیرتوں نے سجاد کو چلایا نہیں، سجاد کو بھگایا.
سجاد دوڑتے رہے، پیچھے خون کی قطاریں بہتی رہی، چلتے رہے میرے مولا بیماری کربلا۔ شام کے ایک بازار میں باقر نے کہا بابا میں تھک گیا ہوں۔ اللہ جانے میں یہ پڑھوں گا کیسے، آپ سنیں گے کیسے۔ بابا میں تھک گیا ہوں۔ جب کہا نا میں تھک گیا ہوں، مولا سجاد نے رو کے کہا بیٹا باقر تجھے پتہ ہے تیرے بابا کے ہاتھ توپ میں بندھے ہوئے، میرے لال میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیتا، میرے لال میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں تیرا بابا کرے تو کرے کیا۔ مولا باقر نے کہا بابا ہاتھ بندھے ہیں نا، مجھے اپنی پشت پہ اٹھا دے، تو بڑی مدت سے جھک کے چل رہا، مجھے اپنی پشت پہ اٹھا کے سیدھا کھڑا ہو کے چل۔ مولا سجاد نے کہا باقر وہ کیسے؟ مولا باقر نے کہا بابا آپ تھوڑا سا جھکیے، میں توپ کے نیچے سے نکل کے آپ کی پشت پہ چڑھ جاتا ہوں، آپ کھڑے ہو کے چلو۔ عزادارو سید سجاد گھٹنے ٹیک کے زمین پہ بیٹھے، باقر توپ کے نیچے سے نکل کے مولا کی پشت پہ چڑھے۔ مولا بڑی مدت کے بعد سیدھے کھڑے ہوئے۔ مولا باقر نے چلنا شروع کیا، جو ماتم کرنے آیا ہے اس کے لیے لفظ ہے، مولا نے چلنا شروع کیا، ابھی چند قدم مولا چلے تھے، مولا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا، مولا زمین پہ گرے، مولا نے آواز دے کے کہا باقر جلدی کر اور میری کمر چھوڑ، باقر میری پشت چھوڑ۔ باقر نے کہا بابا ہوا کیا؟ مولا نے رو کے کہا باقر مجھے پتا چل گیا تو تھکا نہیں، تو میرے حصے کے تازیانے کھانے کے لیے اور میری پشت پہ چڑھا ہے، اور میرا 5 سال کا باقر اور میری پشت چھوڑ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا مارا ہے مسلمانوں نے ان بہن بھائیوں کو۔ آخری لفظ، جب 9 لاکھ سپاہی شام کے دربار میں آیا، بے غیرت یزید تخت پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا ہر سپاہی تھکا ہوا، اس نے عمر ابن سعد کو بلایا، بلا کے کہا ان سپاہیوں کو راستے میں آرام نہیں کروایا؟ انہوں نے کہا آرام کروایا ہے۔ کہا پھر یہ تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ان سپاہیوں کو بلا کے خود پوچھ کہ میرے بندے ہاتھ ہیں، دل دکھے گا جملہ کہ مجھے معاف کر دینا۔ یزید نے جس سپاہی کو بھی بلایا، بلا کے پوچھا کہ تو تھکا ہوا کیوں ہے؟ ہر سپاہی سجاد اور